علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا جی اجارہ کے بارے میں وضاحت فرما دے۔ جی اجارہ یہ اجرت کے معنی میں آتا ہے، یعنی اجرت دینا، بدلہ دینا وغیرہ۔ جی تو اسی میں سے ایک لفظ ہے استئجار، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی کو مزدور بنانا۔ جی یعنی یہاں گھر اجرت پر لینا، اجیر مزدور کو کہتے ہیں۔ تو یہ اجارہ والا معاملہ یہ جائز اور درست ہے بھائی، کسی کو جو ہے وہ مزدور بنا لیا جائے اور کسی کو کام کروا کے اجرت دی جائے، یہ سارے معاملہ ٹھیک ہیں۔ سورہ قصص کی آیہ مبارکہ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ کی جو آیہ مبارکہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، وہ یہ ہے جی، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ایک حدیث میں یہ بات جو بیان فرمائی ہے کہ ایسا آدمی، یعنی بتایا کہ قیامت کے دن میں 3 آدمیوں کے مد مقابل یعنی مخالف ہوں گا۔ جی ان میں سے ایک وہ آدمی ہے ایسا جس نے کسی کو مزدور بنا کر اس سے پورا کام تو لے لیا لیکن اس کو اجرت پوری نہ دی۔ تو یہ بھائی اس حدیث سے بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری وغیرہ کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اجارہ کے بارے میں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی یہ آجارہ یا جیرو باب ضربہ یضربو کا مصدر، اس سے مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اجرت دینا، بدلہ دینا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔